بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها دنیا دے اندر جننے چھپائے نے جننے جانور نے جنی مخلوقات نے انہاں دا رزق رب کائنات دے کولے
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کائنات دی ہر مخلوق نو وہ جاندا ہے، دنیا دی ہر مخلوق او دے ہاتھے دے اندر ہے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، انتہائی معززات ماں بہنوں بیٹیوں، اس خالق حقیقی دا، اس منعم حقیقی دا ساڈے تے بہت بڑا کرم اور وہ دی رحمت ہے کہ جس مالک نے سانو صحت اور تندرستی اور کائنات دی ہر نعمت نہ نوازیا، اور پھر اس رب نے سانو اپنے گھر چ آؤن دی توفیق دیتی ہے، اور قرآن و حدیث دے سنن سنان دی اللہ نے سانو توفیق دیتی۔ اللہ تعالیٰ سارے ساریاں دا بیٹھنا، آواز چلتا پیا تو بس ٹھیک، ساریاں دا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ میں 12ویں پارے دی پہلی آیت پڑھی کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا دے اندر جننے چوپائے نے، جانور نے، ساریاں دا رزق کدے کول ہے؟ اللہ دے کول۔ دے چوپایاں دا، جانوراں دا رزق اللہ دے کول ہے، پھر انسان دا رزق بھی بولو اللہ دے کول۔ رزق دی وجہ تو، مال دی وجہ تو انسان دن رات اللہ دیاں حدود نو پامال کر رہا ہے، حرام نہیں ویندا، حلال نہیں ویندا، جدروں چھری وجدی ہے ماری جاندا ہے، نمازاں پڑھی جاندا ہے، حلال حرام دی تمیز نہیں کرتا۔ ہر انسان پریشان ہے۔ اس موجودہ دور دے اندر کہ مولوی صاحب پوری نہیں پہندی، جنہیں کمان والے نے انہیں کھان والے نے، مہینے بعد پھر مقروض ہو جاتے۔ ایک وقت وہ سی کہ ایک کماندا سی، پورا ٹبر کھاندا ہی، پھر بھی نہیں مکدا۔ ہن سارا ٹبر کماندا ہے تے سارا ٹبر کھاندا ہے، پھر بھی نہیں پوری پئی۔ وہ دی وجہ ہے کہ اسی اس خالق حقیقی نالوں یاری چھڑ دیتی ہے۔ جدو انسان بے نماز ہوئے گا، نماز دا خیال نہیں کرے گا، ادو پھر رزق جنہ مرضی ہوئے اللہ اپنی برکات نو اٹھا لے گا۔
میں اج دے جمعے دے اندر پہلی گل یہ دسنی ہے کہ رزق دین والا کون ہے؟ اللہ۔ 2-3 آیتاں میں پڑھاں گا، اس تو بعد رزق دے آن دے اسباب کی نے، کیڑے عمل کران گے تے ساڈے واسطے اللہ رزق دے پھاٹک کھول دے گا، ساری زندگی جیڑی وہ امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، ساڈے گھراں دے اندر سکون آ جائے گا۔ ہر انسان اپنے گھریلو معاملات کاروباری طور تے اس وقت پریشان ہے، کاروبار دا اتنا مندا پیا ہے، خاص کر کے اس دور دے اندر ہن دی گل کرنا پیا، مہنگائی اینی ہو گئی ہے کہ ہر انسان جڑا پریشان ہے۔ لوگ کوئی وظیفہ پوچھتا ہے، مولوی صاحب کو وظیفہ دسو جہدے نہ میرے رزق کے اندر فراوانی آئے، میں مقروض ہو گیا، اللہ میری تنگی نو آسان کر دے، میرے رزق کے اندر فراوانی عطا کر دے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشان۔ میں قرآن دے اور حدیث دے وچوں 2-4 نسخے اج دے جمعے تواڈے سامنے رکھاں گا۔ ویسے تے رزق دے اسباب دے 14-15 اسباب نے جڑے نبی علیہ السلام نے اور قرآن دے اندر اللہ نے بیان کیتے۔ پہلی گل یہ ہے کہ رب کائنات نے اعلان کر دیتا ہے قرآن دے اندر کہ دنیا دے لوگوں، میں رب تھوڑے کو رزق دا طالب نہیں، نہ میں چاہنا کہ تسی مینوں کھلاؤ، بلکہ میں بذات خود ایک رزاق ہاں۔ رزاق کینوں آندے نے؟ جڑا رزق دین والا ہوئے۔ آئیے ذرا قرآن کو پوچھئے، اللہ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ فرمایا اللہ نے میں تھوڑے کولو رزق نہیں چاہتا، میں تھوڑے کولو کھانا نہیں چاہتا، بلکہ میں خود رزاق ہاں تے بڑا قدرت والا، بڑا قوی ہاں، بڑا مضبوط ہاں، میں خود بڑا مضبوط ہاں، اس واسطے وہ رزاق ہے۔ او دے کولم یار دی آواز تھوڑی یا کیا چلدا پیا تینوں؟ میں خود رزاق ہاں اور میں چاہنا وا میں بڑا ہی طاقتور ہاں، میں خود رزاق ہاں۔ رزاق کون ہے؟ بولو بولو، رزاق کون ہے؟ اللہ۔ منگنا کدے کولوں میں؟ بولو بولو، اللہ دے کولوں منگنا ہے۔ اور رب العالمین ہے جڑا پوری کائنات دا خالق ہے، پوری کائنات دا مالک ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے، فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان دے اندر تھوڑا رزق موجود ہے، اس رزق دا اللہ نے تھوڑے نہ وعدہ کیتا ہے۔ جیڑے رزق دا اللہ نے تھوڑے نہ وعدہ کیتا ہے، گل میری توجہ نہ سنیا جے، وہ جیڑا رزق تھوڑی قسمت دے اندر ہے وہ پہاڑاں دیاں تیواں دے اندر بھی ہوئے گا، اللہ اتھوں بھی تھوڑے تک پہنچا دیں گے۔ گل میری توجہ نہ سننی ہے، اللہ تھوڑے منہ تک پہنچا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جڑا ہے نا، وہ روٹی دا لقمہ انہیں توڑیا تے ایتھوں تک آندا ہے تے انہوں منہ چ پانا نصیب ہی نہیں ہوندا۔ ایسے ایسے واقعات بھی ویکھے نے، جیڑا رزق تیری قسمت چ نہیں وہ تیرے ہاتھ چ بھی ہوئے تے اللہ نے تیرے اندر جان ہی نہیں دینا، تے جیڑا تیری قسمت چ نہیں تو جتھے مرضی ہوئے ہو تیرے تک پہنچ جانا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم،
اللہ او ذات ہے جنہیں تھانوں پیدا کیتا ہے، ثم رزقکم پھر انہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم پھر تھانوں مارے گا، ثم یحییکم پھر تھانوں زندہ کرے گا، حل من شرکائکم کیا یہ سارے کام کرن دے اندر کوئی تھوڑا ہور شریک بھی ہے وے؟ اللہ دا شریک ہے، بولو ہن کی ہے؟ دکان تو ایک دن سیل گھٹ ہو جائے تو ہی تویتاں والے کو نسے جانے تویت نہیں بھائی اے کی ہے سیل گھٹ ہو گئی ہے، انہوں نے بھی اگوں ریٹ نے 2000 والا لینا ہی 4000 والا لینا ہی کہ 10,000 والا لینا، وہ آندا جڑا چنگا ہے وہ دے آندا پھر 10,000 آندا سیل ڈبل ہو جائے گی، اے کہ پکھے نہ بنی جوں جوں پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا، اے کہ بھار تھلے رکھی جوں جوں بھار پئے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ آسان تے رزاق بنا لیا نا دما لیا نو تویزاں والیا نو، کسے قبر نو کسے شجر نو کسے حجر نو کسے مندری نو کسے چھلے نو، اے چھلا پیر دے نام دا ہے، دھاگا پیر دے نام دا ہے، اے جی فلانے پیر نے منو دعا دیتی ہے، فلانے پیر نے منو تویز دیتا ہے، اس طرح خیر و برکت دے پھاٹک کھل جان گے۔ اور نہ میرے بھائی اپنے ایمان دا بیڑا گرک نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماندے نے صبح پرندے اڑتے نے نا اپنے گھونسلیاں چوں تے خالی پوٹاں لے کے اڑتے نے، تے جدوں شام پیندی ہے اپنے گھونسلیاں دے اندر پوٹاں جیڑیاں نے وہ بھر کے آوندے نے۔ پرندیاں دیاں کیڑیاں فیکٹریاں چلدیاں نے؟ بول دے نہیں چلدیاں نے؟ یا پرندیاں نے کسی کو تویز کرایا یا کیڑی سرکار دے کول گئے نے؟ فرمایا لوگو تھوڑا بھروسہ بھی اللہ تے ہو جائے تے کدی تسی بھی بھوکے نہ مرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک بڑی لگ گئی ہے تے آندے نے اللہ روٹی چاہی دی ہے، اللہ فرماندے نے موسیٰ تیرے ہاتھ چ کی ہے؟ اللہ آسا ہے سوٹا ہے، فرمایا انہوں مارو اس پتھر دے اوتے، اللہ یہ ٹوٹ جائے گا، فرمایا نہیں موسیٰ جی میں کہہ رہا مارو تے صحیح، پتھر مارے ہے، پتھر تے سوٹا مارے ہے، پھر پتھر پھر پتھر پھر پتھر، ستویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا جدے منہ چ تازہ سبز پتہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے بھی اللہ تیری قدرت کہ پتھر دے ستویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا تازہ سبز پتھر، ہن حویلی لکھے دے باسیو اس کیڑے دا عقیدہ سنو کی کہہ رہے ہیں۔ نبی موسیٰ اتھی پریشان نہ کیڑے دے منہ نہ کان لائے آندا کی کیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ موسیٰ جی پاک او ذات جڑی ستویں عرش تو ستویں پتھر دے پیڑ چ ڈائریکٹی پئی ویندی ہے، پاک او ذات جڑی ستویں عرش تے ستویں پتھر دے پیڑ چوں میریاں پکاراں پئی سن دی ہے، پاک او ذات جڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے مینوں بھلدی بھی نہیں۔ میں اگلے دن ایک تفسیر کبیر امام راضی دی پڑھ رہا سا، اور بھی تفاسیر دے اندر بالکل سکے بن گل۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ، حضرت سلیمان پیغمبر کہنے لگے اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کرنی ہے۔ فرمایا نبی سلیمان رہن دے، سلیمان دا پتہ جی نا پوری دنیا تے حکومت سی نبی سلیمان دی، پوری کائنات تے، اور 4 بندے گزرے نے جنہ دی آل ورلڈ دنیا چ حکومت سی، سلیمان پیغمبر، ذوالقرنین، بخت نصر تے نمرود۔ نبی سلیمان ہے بھی نبی نے، ہے بھی بادشاہ نے، پوری دنیا چ حکومت ہے۔ آندے نے اللہ دعوت کرنی ہے، 6 مہینے تک کھانا پکدا رہا، اللہ اپنی مخلوق بھیج، ڈھیر لگ گئے نے۔ فرمایا سلیمان پیغمبر بھیجنا، سمندر دی مچھلی نو کیا نکل گئی باہر، نبی سلیمان نے تیرے ناشتے دا بندوبست کیتا ہے۔ ہوں مچھلی آئی تو ایکو لکمے چ سارا کھانا ہی کھا گئی، نبی سلیمان بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا سلیمان ایکو ہی لکمہ ویکھ کے بے ہوش ہو گیا ہے، میں تو پتہ نہیں ایڈے لکمے نو روز دے کنے کو دینا۔ اے جی رب العالمین، وما من دابۃ
فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کدے کول ہے؟ اللہ دے کول ہے، رب دین والا ہے. ثم رزقکم، اللہ دے نے میں دین والا وا. آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول. میں قرآن دا ایک اور مقام لگا سنان. اللہ دے نے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الدنیا فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم، فرمایا لوگوں فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا. اللہ پاک فرماندے نے دنیا دے لوگوں میں دنیا دے اندر ہر چیز نو تقسیم کر دیتا ہے، رزق بھی تقسیم کر دیتا ہے. جنہ جنہ کسے بندے دی قسمت چ اونا ملنا ہی ہے. ایک ماں باپ دے دو پتر نے، ایک نو اینا دے چھڑیا پتہ ہی کوئی نہیں، تے دوجے نو پتہ ہی نہیں شام دی روٹی پکنی بھی ہے کہ نہیں. یہ تقسیمہ کدیاں نے؟ اللہ دے نے اسی تقسیم کرن والے ہیں. نحنو قسمنا، اسی تقسیم کیتا ہے. کسے نو وزیر اعظم، کسے نو فقیر اعظم، کسے نو کچھ بھی نہیں، کسے دے گھروں دانے مکن نہیں دیندا، کسے نو پتہ ہی نہیں کدھروں آ رہا ہے، کسے نو پتہ ہی نہیں اپنے وہی تقسیم پیا کردا ہے. کتے چہرے چوچو کردے نے، کتے رنگی رہندے اڈے نے، کتے پیری وچ جوان دسن، کتے وچ جوانی بڈھے نے، کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں، کتے چڑھ جہازی اڈے نے، کتے حکم چلاندے پھردے نے، کتے کھاندے پھردے ٹھڈے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں، کتے دیندے پھردے چھٹے نے. واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. ہے اکوئی ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، کئی توے تو ہندے کالے نے. کئی مارے ہوئے نصیباں دے، کئی بہتے ہی کرماں والے نے. کتے لسی پین نو ملدی نہیں، کتے دودھی کتے پالے نے. کتے سونا ہی سونا سونا ہے، کتے کنا وچنا والے نے. کتے انگ پرانے لالے نے، کتے لا نویں سٹے نے. ہے اکو ہی ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. یہ کدیاں مرضیاں نے؟ بولیا جے بولیا جے. ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے. ایک سر پہ تاج پہنے، ایک در بدر گدا ہے. ایک سیب کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے، ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے. ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں، ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے. ایک شاخ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک آگ کے حوالے ایک کا سا بنا ہے. ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے. ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے، ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے. نحنو قسمنا، تقسیمہ کدیاں نے؟ بولو بولو. اللہ دے نے تقسیمہ کرن والے اسیاں. آئیے اللہ دے نے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اور دنیا دے لوگو مینوں چھڈ کے غیراں کولوں منگنا ہے، مینوں چھڈ کے غیراں کول جانا ہے. مینوں اے تے دسو کیڑی چیز ہے جیڑی میرے خزانے چ موجود نہیں. مینو چھڈ کے غیراں دے در تے ٹھوکراں کھاندا پھرنا ظالما. ایک رزق واسطے میریاں حداں نو کمال کرنا، اپنے ایمان دا بیڑا غرق کرنا. پتہ نہیں کدے کدے کول جا کے منگنا تے ایمان دا جنازہ. فلانے دربار تے جاؤ لون چاڑو جی، فلانے دربار تے مانجا پھیرو جی، فلانے دربار تے دھاگے بنو جی، فلانے دربار تے چولاں دی دیگ دیو جی، تہاڈی ہر خواہش پوری ہو جائے. کیا نہیں جاندا؟ بولو دے صحیح. فلانے دربار تے مانجا پھیرو. اللہ دے نے دنیا دے درباراں تے جا کے ٹھوکرا کھانا، کسے کو اولاد مانگنا،
کسے کو رزق مانگنا ہے، کسے کو عزت مانگنا ہے، کسے کو کوئی سوال کرنا ہے، مینوں اے تے دس وہ کیڑی چیز ہے جڑی میرے خزانے چ موجود نہیں تے جنہ کو تو مانگنا ہے؟ فرمایا یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہ کو مانگنا ہے، کھجور دی گٹک دے اندر ایک دھاگا ہے تے اتے پتلا جہا چھلکا ہے، اللہ نے جنہ کو تو منگنا ہے یہ چھلکے تے دھاگے دے مالک نہیں، انہاں کتھوں دینا ہی تینوں؟ اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، جدوں تسی پکار دے ہو تھوڑیاں دعاواں سن دے نہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر یہ سن لین تے قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتے۔ یَکْفُرُونَ بِشِرْکِکُمْ، قیامت دا دن ہوئے گا اے بابے تیرے شرک تو انکار کر دیں گے۔ یہ قرآن جے میں اپنی گل نہیں کردا، آج جنہیں بابے نے نا ساڑھے پاکستان دے، بابا بلے شاہ، بابا فرید ہے جی، بابا علی حجویری بول دے نہیں، بابا جی پیر عبدالقادر جیلانی، سارے بزرگ نے ولی نے انہاں دی ولایت دا سی انکار نہیں کرتے، لیکن قیامت نو اللہ نے سارے بابیاں نو بلانا ہے، اللہ نے کہنا تسی آکھیا سی ساڈیاں قبراں دا طواف کریا جے، ساڈیاں قبراں تے عرس کرایا جے، ساڈیاں قبراں دے اوتے دیگاں دیا جے، ساڈیاں قبراں دے چڑھاوے چاڑیا جے، ساڈیاں قبراں نو غسل دیا جے، ساڈیاں قبراں دے قوالیاں کرایا جے، تساں کیا سی؟ یکفرون بشرککم، یہ سارے بابے تیرے شرک تو انکار کر دیں گے۔ یہ قرآن ہے، قرآن تے جدو بابیاں انکار کر دیتا پھر اتھے کی بنے گا؟ بولو کی بنے گا؟ اگے اللہ آندے نے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، دنیا دے لوگو تسی فقیر ہو، اللہ کلی علی کل شیء قدیر ہے، منگنا ہی تے او دے کولو منگ، کسے منگتے کولو نہ منگیا کر، اللہ کولو ہور منگ، ہور منگ، ہور تو نہ منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ، منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جی، عطا کرن والا میرا کلا رب جے، 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ، انگلش آؤندی جے کوئی نہ، 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ، اللہ کولو ہور منگ، ہور تو نہ منگ، گل بڑی پیاری ہے، او خالق سارے جگ دائے، او دے در تو سب کچھ لبدائے، اونوں رازق ہونا پھبدائے، اونوں رازق ہونا پھبدائے، او دے کم تے سارے سوارے نے، اللہ اللہ اللہ، کے بڑی پیاری گل ہے، سارے جگ دا داتا کلا ہے، او دا ڈیرا عرش معلا ہے، جنہ پھڑ لیا اس دا پلا ہے، او لگ گئے پار کنارے نے، داتا عرش تے وے فرش نہیں، داتا کتے وے دین والا اتے وے لین والے، بولو دین والا تھلے نہیں ہوندا، لین والے اتے نہیں ہوندے، یہ لین والا تھلے لما پایا، دین والا تھلے لما پایا، لین والے اتے چڑھے، او دا جاری حویلی والے، او دا جاری لنگر کھانا ہے، انہوں کھاندا کل زمانہ ہے، او دا شان بڑا شہانہ ہے، او دے درد منگتے، بولو
سارے نے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ اللہ نو چھڈ کے جنہ دی عبادت کرنا ہے، جنہ دے نا دیاں نظر و نیازاں دینا ہے، اللہ دے نے لا یملکون لکم رزقا، اے رزق دے مالک نہیں، رزق دے مالک سادہ یا ترجمہ یار، اے رزق دے مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اگر تلاش کرنا ہی رزق تے کدے کول؟ اوے عبد الرزاق کولو نہ منگ، رزاق کولو منگ، عبداللہ کولو نہ منگ، اللہ کولو منگ، عبد القادر کولو نہ منگ، کلے قادر کولو منگ، کلے قادر کولو منگ۔ کیوں نہیں منگنا؟ جیڑا عبد القادر ہے انہیں مر جانا ہے، جیڑا قادر ہے انہیں مرنا نہیں، جیڑا عبد الرزاق ہے انہیں مر جانا ہے، جیڑا کلا رزاق ہے انہیں منگنا، انہیں مرنا نہیں، جیڑا عبد الجبار ہے انہیں مر جانا ہی، جیڑا جبار ہے انہیں نہیں مرنا۔ فرمایا لوگو فابتغوا عند اللہ الرزق، اور رزق منگنا ہی، تلاش کرنا ہی تے اللہ دے کولوں کرنا کیویں؟ وعبدوہ واشکروا، عبادت او دی کریا کر تے شکر بھی او دا ہی ادا کریا کر۔ کڈا سادہ جہا قرآن دا ترجمہ ہے، قرآن پڑھ دے جاؤ، ترجمہ کر دے جاؤ، مکدا ہی نہیں، بول دے نہیں، وہ مکدا ہی نہیں، مکدے قرآن بولو۔ اس واسطے کدے کولو منگنا ہے؟ اللہ دے کولو منگیا کر۔ وہ آندا ہے حدیث قدسی بھی سن لو، یا عبادی کلکم، فرمایا لوگو اللہ کہہ رہے نے دنیا دے لوگو آ جاؤ میرے کولو منگو، میرے کولو منگیا کرو، کلکم رائن، فرمایا الا من کسوتہ فاستقتو تکسونی اکسکمکم، فرمایا لوگو دنیا دے لوگو آؤ نا میرے کولو منگو، کوئی ہے کوئی ننگا ہوئے میرے کولو منگے میں انہوں پہنا دیواں گا، دنیا دے اندر میں انہوں لباس دے دیواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر دنیا دے اندر کوئی ننگا ہے میں انہوں لباس دے دیاں گا۔ دوجی حدیث ہوندی ہے کوئی بھوکا ہے انہوں میں روٹی دے دیاں گا، کوئی پیاسا ہے انہوں پانی پلا دیاں گا۔ اور رب العالمین اوے جڑا خود کھاندا نہیں پوری جہان نو کھواندا ہے، خود پیندا نہیں پورے جہان نو پلاندا ہے، خود پہندا نہیں پورے جہان نو پہناندا ہے، خود سوندا نہیں پوری کائنات نو سواندا ہے، اور لوگوں خود انہیں مرنا نہیں پوری کائنات نو ماردا ہے۔ اس واسطے کائنات دی ہر مخلوق نو دین والا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تیرا باندے کنوں نے؟ جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ تے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب باندے۔ انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے، ہواواں چ نے اڈ دے، زمین تے نے چل دے، پانیاں دے وچ مخلوق وسدی، بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی، کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وسدے، پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے، پانی دے وسیندے وکھو وکھ شکلاں، گنتی تو باہر دنگ رہن اکلاں، گوہاں سپ سانیاں زمین لب لئی، کھڈاں چ رہاشی تسکین لب لئی، کھڈاں چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے، اللہ جانے کیدا سکھا نال جیندے نے۔ سنو ایک ہور بھی مثال سونےو، دساں اللہ پاک دا کمال سونےو، لکڑاں چ گھن تے سیوگ پل دی، کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی، ماس کھانے شیر بگیاڑ پھر دے، بے شمار بار لینے وگ چھڑ دے، ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لو، کیویں ہوندا ہے انہاں دا گزارا ویکھ لو، لومبڑا تے سیانے جے پائیاں کوٹھیاں، او وی نت کھاندے یارو راج روٹیاں۔ ہن گل کور ہو گئی کہ رزق دین والا کون ہے؟ پھر بولیا جی اگر چاہواں تے یہ تے میں پورا ایک جمعہ پڑھایا ہے، صرف رزاق کون ہے، رزق کون دیندا ہے؟ بولو کون دیندا ہے؟
اللہ دیندا ہے تے کلا دیندا ہے. اچھی بولو اللہ دیندا ہے تے اچھی بولو نال. اللہ دیندا ہے تے کلا ہی دیندا ہے. پوری کائنات نو دیندا ہے. مشرکاں نو بھی دیندا ہے. بولو عیسائیاں نو بھی دیندا ہے. یہودیاں نو بھی دیندا ہے. جیڑے او دے منکر نے انہاں نو بھی دیندا ہے. اگر وہ چاہے تے اسرا کر دے. بول دے نہیں اینج ہی کرنا ہے. انہیں کون نہیں کہنا ہے تے ہر چیز پٹھی ہو جانی ہے. وہ دے کون چ نہیں طاقت ہے. اس واسطے وہ رب العالمین رزق دین والا ہے. ہن پہلا سبب کی ہے رزق دی فراوانی دے اسباب جو سن لو. اللہ فرماندے نے من عمل صالحا ایمان اور اعمال نیک. جنہ بندہ نیک ہوئے گا نا اللہ او دے رزق چ اونی فراوانی عطا کر دے گا. نیکی کرن نہ رزق آوندا ہے. گناہ کرن نہ رزق دے دروازے بند ہو جاندے نے. جڑے آندے نے نا ساڈے کو مال بڑا تے نماز بھی نہیں کدی پڑھی. انہاں دے مال چو اللہ برکت نو کھچ لیندے نے. تے جڑا نمازی ہے نا او دا مال تھوڑا بھی ہوئے گا اللہ او دے چ برکتاں بڑیاں پا دے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. نیک عمل کرن والا مرد ہے یا عورت ہے پھر وہ مومن بھی ہے ایماندار بھی ہے. اگر اعمال نیک نے تیرے میرے عقیدے چ شرک دی ملاوٹ موجود ہے قیامت دا دن ہوئے گا تیرے عملاں دا مل اللہ دی عدالت چ مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں پینا. اپنے عقیدے نو شرک دی ملاوٹ تو پاک رکھو. بدعات دی ملاوٹ تو پاک رکھو. اگر دنیا چ شرک کر کے ٹر گیا تے جڑا مشرک ہے اللہ آندے نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا. 18 نبیوں کا نام لے کے نہیں اللہ نے کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ. یہ 18 نبی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیندا. اللہ نے اپنے نبی نو کہا اللہ ان اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے محبوبہ اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیاں. حویلی لکھے والے ہو اپنا عقیدہ شرک تو پاک لے کے جایا جے. اگر شرک کر دے ٹر گئے اعمال بڑے نے نیکیاں بڑیاں نے قیامت دے دن آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ. عمل کر کر کے تھک کے چور ہو جان گے وہ دے باوجود جہنم دا بالن بن جان گے. اس واسطے میرے ویرو انہاں عملاں دا مل کو نہیں جے پہنا. مچھر دے پر دے برابر بھی جدے عقیدے دے اندر شرک دی ملاوٹ ہے اللہ دے نے واہو وا مؤمنون پھر ایماندار ہوئے مومن ہوئے. اقرار باللسان تصدیق بالقلب عمل بالجوارح. مومن دیاں 3 خوبیاں نے صفات نے تصدیق بالقلب اقرار باللسان زبان نہ کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ اے اقرار کیتا زبان نہ تے پھر دلوں تصدیق بھی کیتی ہے کہ الہ واقعی ہے کہ او دا نبی آخری نبی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر عمل بالجوارح نیک عمال نے نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے. یہ ہے مومن. زبان نہ اقرار کیتا ہے دلوں تصدیق کیتی ہے عمل چنگا کوئی نہیں ہے بندہ فاسق فاجر ہے. زبان نہ اقرار کیتا ہے دلوں تصدیق نہیں کیتی بندہ منافق ہے. زبان نہ اقرار بھی نہیں کرتا تصدیق نہیں کرتا عمل چنگا کو نہیں کرتا یہ بندہ کافر ہے. وہ سمجھ آ گئی جی کہ کوئی نہ. تو اس واسطے بندہ مومن ہوئے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. اللہ دے نے میں دنیا دی زندگی دی جیڑی ہے چہل پہل کر دینا وا. ایمان ہوئے گا عمل نیک ہون گے اللہ دے نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. میں تیری زندگی پکیزہ بنا دیاں گا.
تیری زندگی دے اندر فراوانیاں عطا کر دیاں گا. سبحان اللہ. تے اگے اللہ نے کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جیڑا ساڈے ذکر تو منہ پھیردا ہے اسی او دی معیشت نو تنگ کر دینے ہاں. یہ قرآن جے قرآن. یہ تحت محدثین نے 2 قول نقل کیتے ہیں. بندہ دنیا چ زندہ ہوئے معیشت تو مراد کاروبار ہے. بندہ مر گیا تو معیشت تو مراد قبر ہے. جدو یہ بے نماز مرے گا اللہ نے دی قبر تنگ کر دیاں گے. کیویں؟ ادھر ویکھو اس طرح دوویں دیواراں مل جان گیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے. مرن تو بعد معیشت تو مراد کی ہے قبر. تے زندگی چ معیشت تو مراد کاروبار ہے. بے نماز جنہ مرضی کمائے یہ دی کمائی دی برکت نہیں. بے نماز جیڑا ہے جنہ مرضی مال کٹھا کرے یہ دے مال چو اللہ برکتاں نو اٹھا لیندے نے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اسی بے نمازاں نو قیامت دے دن قبراں چو انے کر کے اٹھاواں گے. یہ کہے گا اللہ میریاں دنیا چ اکھاں سن اللہ مینوں انا کیوں کیتا ہی. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ نے تو دنیا چ رہ کے میرے قرآن نو بھلا چھڑیا سی. اج میں رب نے تینوں بھلا چھڑیا. اللہ تو دنیا چ مینوں بھول گیا سا میں اج رب تینوں بھول گیا وا. تینوں انیا کر کے تاں اٹھایا تو دنیا چ نماز نہیں سا پڑھدا. یہ بے نماز جیڑا ہے یہ دی قبر چ بھی سپ مسلط کر دیتے جاندے نے. بے نماز دی قبر دے اندر جہنم دا دروازہ کھول دیتا جاندا ہے. اینوں قبر چ بھی سکون نہیں. بے نماز جیڑا ہے اینوں دوئے دیاں گرزاں نہ فرشتے مار دے نے. یہ چیخاں ماردا ہے. آقا فرماندے نے اے دیاں چیخاں تھوڑے ڈنگر تے جانور سن دے نے. اگر تسی سن لو تسی اپنے مردے قبرستان چ دفن کرنے ہی چھڑ دے ہو. او بے نمازو ذرا غور کرو. قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنی پنڈلی نو ننگیا کرن گے تے رب دی پنڈلی دی نورانیت نو ویکھ کے نمازی سجدے چ ڈگ پین گے. جڑے بے نماز نے اوتھے سجدہ کرنا چاہن گے اللہ انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ کر دے گا. اس واسطے میرے بھائیو جڑا بے نماز دی کمائی چ برکتاں بولو بولو یہ دی کمائی چ برکتاں کوئی نہیں. یہ دی کمائی چ اللہ برکتاں نو اٹھا لیندے نے. آئیے میں اگے چلاں. ایمان اور عمل صالح پہلا سبب رزق دی فراوانی دے اندر. گناہ جیڑا ہے رب کبریا دی قسم رزق دے دروازے بند کر دیندا ہے. گناہ جیڑا ہے بندے دے عروج نو زوال چ بدل دیندا ہے. جیڑی نیکی ہے بندے نو زوال تو عروج تے پہنچا دیندی ہے. اس واسطے میرے بھائیو گناہ تو بچ کے اپنی زندگی گزارو. حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو کہا سی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ جیڑا ہے نا اونا کو کریں جنہ کو تیرا جسم جہنم دی اگ نو سہ لے. اونا کو گناہ کری تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ سکدا ہے. پھر گناہ کری. دوجی گل بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اوتھے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے. تیسری بات گناہ اس جگہ تے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. ہن کو دنیا دی ایسی جگہ ہے جڑی اللہ بنائی نہیں. وہ ایسی جگہ ہے جتھے رب ویندا نہیں. بولو ہے کوئی؟ تے ساڈا جسم جہنم دی اگ نو برداشت کر سکدا ہے؟ تے جے تیرا میرا جسم جہنم دی اگ نو برداشت کرن دی سخت نہیں. ہر جگہ تے رب ویندا ہے. ہر زمین دا مالک اللہ. پھر گناہ کرنا کیوں ہے؟ کیوں جانا ہے گناہ والے پاس؟ دوسرا آئیے دوسرا ہے تقوی. یہ تقوی. تقوی سبب جنہ بندہ متقی ہوئے گا پرہیزگار ہوئے گا اللہ او دے رزق چ فراوانی عطا کر دے.
ہن کتھے لکھیا ہے؟ آئیے قرآن پڑھیے. اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کہو سبحان. جیڑا انسان تقوی اختیار کردا ہے یج اللہ مخراجا، اس متقی نو اللہ دکھاں مصیبتاں پریشانیاں ابتلاواں ازمائشاں دے جال چوں دکھاں دے جال چوں ایویں کڈ دے نے جویں مکھن چوں آسانی نال وال کھچ لئیدا ہے. اپنے دکھاں دے رونے لوکاں دے سامنے رونا ہے، کدی کسی رشتہ دار دے اگے، کدی کسی ساتھی اگے، کدی کسی دوست اگے، کدی کسی اگے، کدی کسی اگے. رونے آگے نہیں پھر کی بنتا ہے؟ وہ جا کے تیرا توا لاندہ ہے اے ہونا آیا سی رون ڈیا سے بول دے نہیں. تے کدی پچھلی راتی اٹھ کے نا کمرے دی لائٹ بند کر کے کدی انہوں بھی اپنے دکھ سنایا کرنا. پھر ویکھیو کہے کہ تیرا اظہار کر دے وہ دے کے کدی رو کے تے ویکھ ایتھے تھوڑا روئے گا مول قیامت نو بہتا پئے گا، اوتھے بہتا روئے گا مول کو نہیں پینا. اللہ کو ڈر کے ویکھتے سہی انہوں کدی دکھڑے سناتے سہی. اللہ آندے نے پہلی گل تیرے دکھاں نو سکھاں چ بدل دیاں گا، مصیبتاں پریشانیاں چوں تینوں کڈنا. دوجی گل وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تینوں رزق اتھوں دیاں گا جتھوں کدی وہم و گمان بھی نہیں کردا. تیرے وہم چ بھی نہیں ہوئے گا، گمان چ نہیں ہوئے گا. میں رزق اتھوں دیاں گا. قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر پنڈاں والے، اگر بستیاں والے، اگر شہراں والے دو کم کر لین، اللہ دے نے میری ذات تے ایمان لے آن وَاتَّقَوْا تے تقوی اختیار کر لین، میں انہاں واسطے آسمان تو اپنیاں برکتاں دے دروازے ہی کھول دیاں گا. کی کراں گا؟ رحمتاں دے دروازے کھول دیاں گا. الگے اللہ دے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. پھر کہہ دیو سبحان. اگر تقوی اختیار کر لو اللہ دے نے میں تیرے گناہ معاف کر دیاں گا، تیرے نام جنت بھی الاٹ کر دیاں گا. سبحان. دنیا دے اندر بھی چہل پہل کر دیاں گا. اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں تینوں ایک واقعہ سنان لگا وا. جیڑا بندہ متقی ہے اللہ او دے واسطے رزق دے پھاٹک ہی کھول دیندے نے. ہن تقوی ہے کی ہے؟ عربی دا ایک شعر ہے خلص ذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ وَصْنَعَ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْقِ يَحْذَرُ مَا يَرَىٰ لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحِصَىٰ. چھوٹے بڑے گناہ نو چھڈنا اے دا نا تقوی. شاعر آندا ہے تقوی دی مثال میں بندہ واڑ لگی ہوئے نا سجے کھبے کنڈیاں دی تے بندہ وچوں دی ننگے تے کیویں گزرے گا؟ اپنے کپڑیاں نو کونج کے ہی گزرے گا نا. ادھروں کنڈا نہ اڑ جے ادھروں نہ اڑ جے. فرمایا مومن واسطے نا دنیا ایک کنڈیاں دی واڑ ہے. مومن وچوں ننگدا ہے زندگی گزاردا ہے، ادھروں نہ کوئی اڑ جائے، ادھروں اللہ دی نافرمانی نہ ہو جائے، ادھروں اللہ دی نافرمانی نہ ہو جائے، ادھروں نہ رب دے خلاف کو قدم چکیا جائے. مومن دی یہ مثال. تے اگے آندے نے لا تحقیرن صغیرۃ، چھوٹے گناہ نو حقیر نہ سمجھو. کئی بندے نے نا
آدھے کو نہیں یار چھوٹا گناہ کر رہا ہوں وضو کریں گے جا کے مسیتے نماز پڑھیں گے معاف ہو جائے گی. بول دے نہیں ایویں بھی ہے کہ نہیں. لا تحقیرن صغیرۃ چھوٹے نو چھوٹا نہ سمجھو. ان الجبال من الحصا چھوٹے چھوٹے کنکر بن کے تے اچے پہاڑ بن جاندے نے. چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں مل کے کی بنتے ہیں پہاڑ. چھوٹے نو چھوٹا نہ سمجھو. ساڈے شیخ القرآن کہہ دیو رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حسین شیخو پوری کہہ دیو رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے گل بڑی کمال دی. آندے نے چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں. انہاں شعراں دا ترجمہ ہے چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں تقوی چھوڑن سوئی کنڈیاں والی دھرتی تے جویں ترے مسافر کوئی. چھوٹے نو چھوٹا نہ سمجھے تے بچ بچ قدم ٹکاوے. دے توفیق خداوند عالم لنگ سلامت جاوے. چھوٹے کنکر کٹھے ہو کر میں جڑا شعر پڑھیا عربی دا چھوٹے کنکر کٹھے ہو کر بنن پہاڑ اونچے رے. چھوٹیاں اونگنا لا پروائیوں کئیاں دے روڑے نی بیڑے. گھوڑے نفس سواری کر کے کیتے ہی سیر اگاہاں رات عمر دی سر تے آ گئی واگا موڑ پیشاں. تقوی بڑا بڑا زیور مومن والباس التقوی ذالک خیر. تقوی دا لباس پالو تھوڑے واسطے بہتر ہے. ہر عبادت دا نچوڑ تقوی. جس عبادت دے اندر تقوی نہیں اللہ نو عبادت قابل قبول. زادے راہ جانا ہے نا عمرے تے حج تے اللہ نے وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. زادے راہ لے کے جاؤ لیکن بہتر تھوڑے واسطے زادے راہ کی ہے بولو بولو تقوی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. انہوں تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیے نہ خون چاہیے انہوں تھوڑے دلاں دا. وَإِن تَعْفُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کسے نو معاف کر دینا بہت زیادہ قریب ہے تقوی دے. اللہ نے منو تھوڑیاں برادریاں قربے قبیلیاں نہ پیار نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میرے ہاں سب تو زیادہ عزت والا ہو جڑا متقی ہے پرہیزگار ہے. نبی یوسف علیہ السلام نو بی بی زلیخا لے جاندی ہے 7ویں کوٹھ وچ. 7 دروازے بند کر لینے تے اپنے کپڑے اتار دیندی ہے تے سامنے ایک نکر چ بت پیا ہے او دے تے کپڑا پا دیندی ہے اس طرح کر. تے نبی یوسف آندے نے بی بی اے کی کرنی ہے بھائی. فرمایا وے یوسف مینوں اے دے کولو گناہ کردیاں شرم آندی ہے. تے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرا رب تے پردے پایا لک جاندا ہے میرا رب 7ویں کوٹھ وچ وی ویندا ہے. تے پتہ کی آندی ہے قالت حیت لک. ایتھے پتہ لگدا ہی کنا کو تقوی ہے کنا کو ایمان ہے. بی بی آندی ہے قالت حیت لک وے یوسف میرے ول تک تے صحیح میرے ول ویکھ. تے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں. ہائے 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 تیرے ول ویکھاں تے میں ویکھن والے ول ویکھاں. بی بی اے کی کہن رہی ہے اللہ اے کی بن گیا ہے. فرمایا میرے یوسف پریشان نہ ہوئی تو 7ویں کوٹری چ میرا دھیان رکھیا تے میں 7ویں عرش تے تیرا دھیان رکھاں گا. نظر پیا یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی
نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی اوے جد میری نو داغ نہ لائی میرے پترا تیرا باپ نبی آ تیرا دادا اسحاق نبی سی تیرا پردادا ابراہیم نبی سی جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے منع کیتا سی خواب نہ دسی منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینو اس گلوں اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینو ویکھ لے نبی یوسف نے تقوی اختیار کیتا ہے اللہ دے نے یوسف دوڑنا تیرا کم ہے دروازیاں دے تالیاں نو توڑنا میرا کم ہے تو 7ویں کوٹری دے اندر میرا دھیان رکھیا ہے ہن میں تینوں مصر دے تخت عطا کر دیواں گا دیکھ لو جڑا انسان تقوی اختیار کردا ہے رب کولوں ڈر جاندا ہے اللہ اللہ اے ایک نا حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 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 آندے نے اس طرح نکلے مدینے تو تے مدینے تو باہر جا کے نا حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر دے بیٹے نے کہ اس وقت تک کھانا نہیں سن کھاندے جب تک نال کوئی ملدا نہیں سی انہاں پہاڑ دے قریب جا کے سفرہ بچھایا دسترخوان اتے کھانا لایا تے سامنے نا ایک چرواہ ہے تے انہوں آندے نے یا رائی الغنم تال اوے چرواہے اڑا بھائی اسب من ہذہ السفرہ آ جا دوویں جنے مل کے نا روٹی کھائیے شدت دی گرمی عرب دی گرمی تے نالے بکریاں چاردا ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے چلا چرواہے دوویں جنے مل کے روٹی کھائیے تے چرواہا آندا انی صائمن اوے عبداللہ میں روزے دار ہاں حضرت عبداللہ بن عمر نے جب سنیا نا آندا جی میں روزہ رکھیا عبداللہ بن عمر آندے نے افی مثل ھذا اليوم الحار الشدید سمومہ او انی شدت دی گرمی چ کڑک گرمی ہے تے پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں چار رہے ہیں تے نالے روزہ رکھے ہی تے اگوں جڑا چرواہے جواب دیتا ہے نا اونے تے سینے نو پھاڑ کے رکھ دیتا چرواہا پتہ کی آندا ہے چرواہا آندا انی ابادر هذه الايام الخاليه اوے عبداللہ میں گرمیاں دے روزے تاں رکھنا قیامت نو اللہ دے دربار چ میرا نامہ اعمال کھلے تے وچوں گرمیاں دے روزے نکلن میں اس واسطے گرمیاں دے روزے رکھنا وا کہ قیامت نو میرا نامہ اعمال کھلے تے وچوں گرمیاں دے روزے نکلن تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں تھوڑا جہا ایدی پہچان تے کر لواں اینو میں ویکھتے لواں ایدے چ تقوی کنا کوئے توجہ ہے نا سارے دی میں ویکھ لاں ایدے چ تقوی کنا کوئے ایدے وچ طہارت کنی کوئے تقوی کنا ہے آندا ہے میں روزہ رکھیا ہے تے آندے نے میں پہچان کر لواں اللہ اللہ وہو یرید ان یحتبرہ نوتی کلہمہا وسمنہا حضرت عبداللہ بن عمر نے چھڈ یار ساریاں اینا بکریاں دے وچوں ایک بکری لے کے آ تے اونوں ذبح کرنے آ تے دوویں جنے گوشت بھی کھانے آ تے تینوں وچوں گوشت بھی دے دیاں گا تے بکری دی قیمت بھی ڈبل دے دیاں گا تے اگوں چرواہا کی آندا ہے عبداللہ بن عمر جی انہا لیست لی بغنم انہا غنم سیدی فرمایا عبداللہ اے بکریاں میریاں نہیں اے بکریاں میرے سردار دیاں نے
تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے او چرواہے تیرا سردار کیڑا ویندا ہے ایڈا وڈا ریوڑ اے وچوں ایک بکری لے بھی آئے گا تے اونوں پتہ کوئی نہیں لگنا تو اونوں کیڑا پتہ لگنا ایک بکری لے آ ذبح کر لینے ہاں تے اگوں جڑا چرواہا نا ادھر میرے وال ویکھو آندا واہو رافع اصبعہ الی السما اس طرح آسمان نو انگل کر کے پتہ کی آندا ہے آندا عبداللہ جی میرا سردار تے نہیں ویندا این اللہ میرا رب کتے وے سردار تے نہیں ویندا پر میرا رب کتے وے اللہ اللہ حق اللہ جدو اینی گل سنی نا چرواہے دی قول الرائی این اللہ عبداللہ بن عمر نو روٹی بھی بھول گئی ہن مدینے نو ٹردے جا رہے نے این اللہ اللہ کتے وے تے نالے روئی جا رہے نے اس چرواہے دی گل نے عبداللہ بن عمر دے کلیجے نو ہلا کے رکھ دیتا ہے جاندے نے مدینے دے اندر پوچھ دے نے کدا غلام ہے فلاں بندے دا غلام ہے او دے گھر ہی ٹر جاندے نے آندے نے او جڑا تیرا چرواہا پہاڑ تے بکریاں پیا چاردا ہے او دی کنی قیمت لینی ہے آندا اینی قیمت ہے عبداللہ بن عمر نے او بھی دے دتی ہے آندے نے او جڑا 300 بکری دا ریوڑی او دی کنی قیمت ہے آندا جی اینی ہے چرواہا مدینے چ وڑدا پیا تے عبداللہ بن عمر آندے نے اوے چرواہیا تیرے تقوی نے اج تینوں غلامی نو آزادی چ بدل دیتا ہے تے آ جڑی 300 بکری ہے نا اے میں تینوں تحفے چ دے دتی ہے دیکھو تقوی دی وجہ تو غلامی بھی ختم ہو گئی تے تقوی دی وجہ تو رزق بھی بولو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جڑا تقوی اختیار کردا ہے اللہ دے دکھاں نو سکھاں وچ بدل دے نے جڑا تقوی اختیار کردا بیبیو تسی بھی سن لو جڑا تقوی اختیار کردا ہے اللہ اگے روندا ہے تنہائی چ بیٹھ کے اللہ نو اپنے گناہاں نو یاد کر کر کے روندا ہے ایتھے دنیا چ تھوڑا روئے گا مل بہتا پے گا تنہائی چ روندا ہے اللہ دے نے میں رزق اتھوں دینا جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا ایک واقعہ سن لو یہ سیر و علام النبلاء چ علامہ ذہبی نے لکھیا ہے 4 محمد نامی آدمی گزرے ایک محمد بن جریر الطبری ایک محمد بن اسحاق محمد بن خزیمہ محمد بن ہارون یہ 4 بندے سن بڑے بڑے محدث گزرے نے یہ علم حاصل کرنے واسطے گھروں نکلے ایک شہر چ پہنچے تے انہاں دا توشا جڑا سی نا سامان سمون کھان پین دا مک گیا ایک کمرہ انہاں کرایہ تے لیا سی او دے وچ بیٹھے نے آندے نے ہن کی کریے بھائی کھان پین دا سامان تے مک گیا ہن آپس چ انہاں مشورہ کیتا بھئی 4 بندے ہاں ایک بندہ جڑا او منگ کے لیا کرے سارا دن منگ کے تے 3 بندے علم پڑھن او رات نو آئے تے 3 بندے جڑا علم پڑھیا ہوئے اونوں پڑھان یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایک بندے منگنا ہے 3 بندیاں نے پڑھنا ہے پھر دوسرے دن دوسرا جائے تیسرے دن تیسرا جائے چوتھے دن چوتھا جائے پہلے دن پورا پایا ہے تے نام نکلتا ہے محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ دا تے جدو نام نکلیا تے ہن آندے نے چل وی تیری ڈیوٹی ہے سویرے تو منگ کے لے آونا ہے تے آندے نے ام لہونی حتی اصلی رکعتین مینوں مہلت تے دے دیو محمد بن اسحاق آندے نے میں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لواں اے نماز نیت لیندے نے رات نو اللہ اللہ کر دے نے تے وقت دے بادشاہ نو رات نو خواب آوندا ہے او تیرے شہر دے وچ 4 بندے دین دے طالب علم آئے نے تے انہاں دے کولوں روٹی مک گئی ہے انہاں نو کھانا پچھا یہ بادشاہ آندا ہے 1 دفعہ خواب ہوندا ہے پھر دوجی دفعہ ہوندا ہے تے تیسری دفعہ او دروازہ بھی وکھایا جاندا ہے جدے وچ 4 بند نے بادشاہ وقت صبح ہوندی ہے تے آن کے دروازہ کھڑکاندا ہے آندے کر الباب دروازہ کھڑکاندا ہے تے دروازہ کھولیا گیا آندا من منکم محمد ابن اسحاق او تواڈے 4 دے وچوں محمد بن اسحاق کون ہے واہو قائم یصلی تے محمد بن اسحاق نماز پہ پڑھ دے نے تے اجے سلام پھیریا فاخرج سرتن
اپنی جیب چوں ایک تھیلی نکالدا ہے تے محمد بن اسحاق دی جھولی دے اندر وہ تھیلی جیڑی ہے درم دینار دی موندی کر دیندا ہے تے پتہ کی ہوندا ہے اے اپنا توشہ لو اے پیسے لو تے جدو اذا نویدت ارسلو الی احدن تے جدو اے پیسے مک جان تساں کسے بندے دے ہاتھ مینوں سنا کلنا آپ نہیں آنا تسی پیغام بھیجنا ہے وقت دا بادشاہ خود تھوڑے دروازے تے چل کے آئے گا نالے بھی گل ہے تھوڑے چوں دا نا گورنمنٹ دی طرفوں وظیفہ بھی مہینے دا مقرر ہو گیا ہر مہینے تھانوں وظیفہ ملے کرے گا جنہ چر تسی ایتھے علم پڑھو گے نبی دے صحابہ صحیح بخاری دا واقعہ ہے عبیدہ ابن جراح دی قیادت چ نکلے 300 دا لشکر ہے پہنچے ایک سمندر دے کنارے تے سارا کچھ مک گیا 3 اونٹ روز ذبح کرنے شروع کر دیتے 3 اونٹ ذبح کرن کھا لین 3 اونٹ ذبح کرن پھر 3 کو دن گزرے تے عبیدہ ابن جراح نے یار اونٹ سارے سواریاں مک جان گیا تسی اگر ذبح کردے رہے یہ بند کر دیو حتیٰ کہ پہلو کھجوراں سارے دیا کٹھیاں کیتیاں حضرت عبیدہ ابن جراح انہاں نوں 2 کھجوراں دیندے رہے ایک بندے نوں پھر وہ 2 تو ایک تے آ گئے پھر ایک کھجور نوں آندے نے چوس کے کئی دن تک کہیں گزارا کرتے رہے پھر 3 اونٹ ذبح کرنے شروع کر دیتے تے حضرت عبیدہ ابن جراح اللہ دے اگے دعا کردے نے تے سمندر نے ایک امبر مچھی ہے جڑی چوک کے باہر ماری تے صحابہ اے مچھلی 300 آدمی 15 دن تک کھاندا رہیا تے کڈی کو وڈی ہی آندے نے اودے وچوں بچا کے نا اساں بچ گئی نبی پاک واسطے مدینے بھی لے کے آئے تے جدوں اون لگے نا تے اودی جڑی ہی نا پسلی مچھی دی کنڈا اونوں کھڑیاں کیتا جڑا پورے قافلے چوں سب تو قدور بندہ سی نا اونوں اونٹنی تے بٹھا کے نا اودے تھلیوں دی گزاریا تے بآسانی لنگ گیا تے نبی علیہ السلام کو رزق لے کے آندے نے تے آقا کھاندے نے تے رب آندے نے میرے صحابیو اللہ نے تھانوں رزق دیتا ہے تے اس رزق جو اللہ نے مینوں بھی رزق دے چھڑیا ہے سبحان اللہ اج تقوی ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ امام راضی آندے نے برکات السماء بالمطر وبرکات الارض بالنبات والثمار وکثرت المواشی والانعام وحصول الامن والسلامة ذلك لأن السماء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى الأم ومنها يجعل جميع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره تفسیر کبیر چ امام راضی آندے نے آسمان دیاں برکتاں تو مراد ہے اللہ بارش پان گے تے زمین دیاں برکتاں تو مراد ہے اللہ تھانوں پھل بھی دین گے اللہ تھانوں میوے بھی دین گے اللہ تھانوں پودے بھی دین گے اللہ تھانوں باغات بھی دین گے اللہ تھانوں چوپائے بھی دین گے اللہ تھانوں امن بھی دین گے تے اللہ سلامتی بھی دین گے تقوی دی وجہ امن دنیا دی بڑی وڈی نعمت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا سب تو پہلے امن منگیا ہے تے رزق بعد منگیا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ امنا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اللہ امن پہلو دئی رزق بعد دئی اسی ہن رزق ماننے امن نہیں منگدے اج جنے وڈے امیر نے نا رات نوں گولیاں کھا کے سوندے نے نیندر ہی نہیں آندی آئیے ذرا غور کیجئے اللہ آندے نے آسمان باپ دی منندے تے زمین جیڑی ہے ماں دی منندے امام راضی آندے آسمان تو می برسدا ہے زمین چوں انگوریاں اگدیاں نے وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَیرزقہ من حیث لا یحتسب تے تیسرا جڑا سبب ہے او ہے استغفار آخری بات سن استغفار فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. استغفار کرے گا بارشاں پین گیاں، استغفار کرے گا اللہ تینوں اولاد بھی دین گے تے مال بھی دین گے. استغفار کرے گا اللہ تیرے باغات نو ہریا بھریا کر دین گے، اللہ تیری مٹی نو بھی سونا بنا دین گے. امام راضی کو ایک بندہ ہے کہنے لگا بارش نہیں ہوندی دعا کر دے. دوسرا ہے اولاد کو نہیں دعا کر دے. تیسرا آیا جی مال کو نہیں دعا کر دے. چوتھا آیا جی بغاس سوگے نے. چونوں امام راضی کہنے لگے، امام حسن بصری کہنے لگے جا کے استغفار کرو. بندہ ایک کول بیٹھا کہنے لگا امام صاحب یہ بیماریاں انہاں دیاں الگ الگ نے تے سارے نوں پوری کوئی دے چھڑی جے پہ استغفار کرو. جڑا آندا مال کو نہیں کیا استغفار کرو، جڑا آندا اولاد کو نہیں تو ہی کیا استغفار کرو، جڑا آندا بارش نہیں ہوندی تو ہی کیا استغفار کرو، جڑا آندا میری فصل سوگی کیا استغفار کرو. امام صاحب فرمان لگے میں کولوں یہ پڑی نہیں دیتی، قرآن چو دیتی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. استغفار کرو گے آسمان تو بارش نازل ہوئے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی دے گا اللہ اولاد بھی دے گا. اللہ جڑے باغات نے نہراں چ پانی موگے نے اللہ نہراں چ پانی چلا دے گا تے باغات نو بھی ہریا بھریا کر دے گا. ہن حدیث سن لو. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکثر الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جڑا بندہ استغفار کثرت نہ کردا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھدا کثرت نہ، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ اینو دکھاں مصیبتاں پریشانیاں تے غماں دے جال چوں کڈ لیندے نے، ایدی ہر مشکل نو آسان کر دیندے نے، اینو رزق اوتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا. حضرت امام احمد ابن حنبل کہہ دیو رحمت اللہ علیہ ایک بستی جو گزر رہے نے، ایک مسجد چ گئے عشاء دی نماز پڑھی، کہنے لگے تھوڑا جہا اتنے آرام کر لینے ہیں تے سویرے اٹھ کے سفر شروع کر دیا. امام احمد بن حنبل جانتے ہو نا جنہوں 4 بادشاہاں نے ماریا ہے. تے امام نو ایک دن کہنے لگا بادشاہ وقت مولوی تیری اینی کو قدر ہے، ضد تو نہیں ہاردا، کوڑے کھانا ہے، تینوں کیا کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے، تو کوڑے کھائی جانا تے کہنا قرآن اللہ دی کلام ہے. امام صاحب فرمان لگے تیری میری قدر عظمت دا پتہ ادھر لگنا جدن جنازے اٹھنے. بادشاہ وقت مریا وہ 4 پائی نو کندھا دین والا کو نہیں. امام صاحب دا جنازہ اٹھیا 20 لاکھ بندے نے شرکت کی ہے. 20 لاکھ جدو کوئی میڈیا نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، 20 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی. امام ابن کثیر نے لکھیا 25 تو 30 ہزار یہودی عیسائی جنازہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جدو جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوندے نے آواز آوندی ہے میں امام نو تے معاف کر ہی چھڑیا جنہاں دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑے. ایسا بھی ہوندا ہے بعد جنازہ پڑھن والے دی وجہ تو بخشے جاندے نے، بعد جنازہ پڑھن والے جنازے دی وجہ تو بخشے جاندے نے. ایسا بھی ہوندا. امام صاحب کہنے لگے میں ایتھے سونا وا، خادم نو کہنے لگے تو باہروں دروازہ مار کے چلا جا. انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب باہر نکلو. وہ انہاں تعارف نہ کرایا. ادو کہڑا اے دور سی فیس بک دا بھی ہر بندہ پہچان لیا، یوسف پسروری ہے، اے یاسین بلوچ ہے، اے خالد مجاہد ہے، اے جماعت دے فلاں خطیب بول دے، اے اسماعیل عتیق ہے. ہن تے ہر بندہ ہی جاندے آوندے پہچان لئی. لیکن امام صاحب کہنے او نہیں بھائی، انہوں نے کہا جی باہر نکلو. بس ایک بندہ نا مسجد دے اگوں دی لنگدا پیا جڑا نان لاندا ہے، نان بھائی. انہوں نے کہا کی رولا ہے بھائی، کی رولا جے؟ انہوں نے کہا جی اے رولا ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب آؤ میرے گھر سو جاؤ. وہ امام صاحب نے گھر لے گیا. امام احمد ابن حنبل 4 پائی ڈائی بسترا لا دیتا. امام صاحب سو گئے. پچھلی رات دا ٹائم ہویا نا، پچھلی تے نانا والے تھانوں پتہ آٹا گوندے نے جنہاں نان لانے ہون پچھلے، وہ آٹے دی مٹھ بھرے تے کہے استغفر اللہ واتوب الیہ، پھر مٹھ بھرے استغفر اللہ واتوب الیہ، پھر کو مٹھ بھرے استغفر اللہ. وہ آٹے نو مکیاں دے استغفر اللہ واتوب الیہ، پیڑے کرے استغفر اللہ، روٹی پکائے استغفر اللہ، روٹی تندور چ لائے استغفر اللہ. وہ دے استغفار دے شور نے نا امام احمد ابن حنبل جگا دیتا.
امام صاحب آدھے ارے بھائی آ جڑا شور پایا یہ کوئی فائدہ بھی ہے؟ آندا مولوی صاحب کو ایک فائدہ جے جدن دا ورد شروع کیتا ہے رب نے رزق دے پھاٹک ہی کھول چھڑے نے. تے دوجی گل اے وے جیڑی دعا کیتی ہے نا مولوی صاحب اللہ نے وہی میری دعا قبول کر لئی. ایک دعا بھی صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی. امام صاحب کہنے لگے وہ کہڑی میرے نال تسی وعدہ کرو تسی مسافر ہو مولوی صاحب تسی دعا کرو گے تے مسافر دی دعا تے اللہ رد نہیں کر دے. تسی دعا کرو گے میں تھانوں دس دینا اے دسو کیڑی دعا قبول نہیں ہوئی. کہنے لگا مولوی صاحب اللہ کے دعا کی تھی اللہ اس وقت تک موت نہ دیں جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھ لے. اس وقت تک موت نہ دیں جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھ لا. امام صاحب نے جب نہ سنیا نا تے تھوڑے جے سدھے ہو کے بہ گئے تے کہنے لگے احمد ابن حنبل نو جاننا ہے؟ آندا مولوی صاحب تسی نہیں جانتے جنوں 4 بادشاہاں نے ماریا ہے وہ دے نال وڈا ولی کائنات چ کون ہو سکتا ہے؟ امام بخاری وہ کوڑا ویکھن آئے سن بخارے تو بغداد چ. میں کوڑا ویکھیا جہد احمد ابن حنبل نو مار پیندی رہی ہے امام بخاری نے کوڑا ویکھیا تے چیخاں نکل گئیاں فرمان لگے کوڑا کہے ہاتھی تے وسدا ہاتھی مر جاندا. تے امام صاحب آندے نے چلا پھر میرے سینے لگ میں ہی احمد ابن حنبل ہاں. اور میرے بھائیو دوستو میں مکدی مکا دیواں 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ اللہ اللہ اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے نا میں کیوں نہ کہہ دیواں اللہ اللہ تیرا در چھڈ کے کتھے جاواں میں. حویلی والیو اللہ نو پچھلی راتی اٹھ کے کیا کر رو کے 2 نفل ہی پڑھ لیا کر بہو تیریوں پڑھے جاندے 2 نفلاں دے اندر 11 آیتاں پڑھ لیا کر. تو آکھے گا 11 آیتاں مولوی جی ہوندی ہی نہیں فلک ناس تے ہوندی جے کہ نہیں پہلی جی فلک پڑھ لو دوجی جی ناس پڑھ لو. جڑا بندہ 2 نفل پڑھدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو غافلاں چوں نہیں اٹھان گے تہجد گزاراں چوں اٹھان گے. تے کدی پچھلی راتی اٹھ کے انہوں دکھڑے سنایا کر تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں. ظفری ادھر میرے حل کرنا تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں. کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو دل سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تھڑپا دے تو. تیرے در تے آیا میں روڑ روڑ کے تیرے اللہ تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے. تیرے در تے آیا میں روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے. سر سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو ایک خیر دا چٹکا پا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں تیرے اگے کوئی زور نہیں میریاں منتاں تیرے اگے کوئی زور نہیں. میری پاپاں دی گٹھری پھول نہیں ایک نظر حیا دی پا دے تو. تے گل بڑی پیاری ہے مینوں اس گل تو انکار نہیں اللہ مینوں اس گل تو انکار نہیں پاپی میرے جیا وچ سنسار نہیں تیرے جیا وی تے کوئی غفار نہیں جا بخش دتا فرما دے تو. تے گل بڑی پیاری ہے آندے نے ربا آن ڈگا در تیرے تے ہائے ہائے ربا آن ڈگا
در تیرے تے رکھاں آس فضل گنیرے تے رکھاں آساں فضل گنیرے تے ہن سختی نہ کری میرے تے می رحمت والا پا دے تو. وآخر دعوانا